بالکل ٹھیک فرمایا برخوردار۔ میری ہی غلطی ہے، آپ کو تو بچپن میں ہی آپ کی برادری کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔ عزت دار مرد کی زندگی آپ کو راس کہاں؟ جائیے، ابھی بھی وقت ہے، چلے جائیے اپنے لوگوں میں۔ ابو میں ہجڑا نہیں ہوں، کیسے یقین دلاؤں؟ میری زندگی ایک جھوٹی عزت کے پیمانے تک پہنچنے کی کوشش میں جہنم ہو گئی ہے، اور آپ نے پاس رکھ کر مجھ پہ احسان نہیں کیا، بلکہ مجھے مزید ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ میری شخصیت سوائے اس ایک خامی کے پیچھے کچھ بھی نہیں بچی۔ شادی نہ کرتا تو آپ کی بے عزتی، اولاد نہ ہوتی تو آپ کی بے عزتی۔ میں کہاں ہوں؟ میری ذات کہاں ہے؟ خود کو آپ بہت عزت دار مرد سمجھتے ہیں نا؟ نکلیں باہر اور پوچھ کے تو دیکھیں کہ جناب محمد شکیل رانا صاحب کی کیا عزت ہے معاشرے میں۔ اسکول میں کسی کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہم آپ کے بیٹے ہیں تو لیڈیز ٹیچرز اور لڑکیاں ہم سے کترا کر گزرتی تھیں۔ اشتہاری مجرموں جیسا رویہ ہوتا تھا ہمارے ساتھ۔ ہر نئی آنے والی اسٹوڈنٹ کو اشاروں میں بتا دیا جاتا تھا کہ ان سے بچ کے رہنا۔ یہ ہے آپ کی مردانگی، جس کے جھنڈے گاڑنے کے لیے آپ نے تو ہماری زندگی تباہ کر دی۔ والدین کو کم از کم یہ اختیار تو ہوتا ہے کہ اولاد انچائی ہے تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کروا سکتے ہیں۔ آپ جیسے باپ سے اولاد کیسے بچے؟ کیسے ہٹائیں یہ ولدیت کا ٹھپا؟ شکر کریں ابو، آپ کا واسطہ کسی نازیہ سے نہیں پڑا، ورنہ کئی سال پہلے آپ اپنی مردانگی سمیت جیل پہنچ چکے ہوتے۔ مجھے نازیہ سے شکایت نہیں، اگر چونٹی کو مس لیں تو وہ بھی پلٹ کے کاٹتی ہے۔ نازیہ تو پھر انسان ہے۔ واہ، پولیس کی ٹھکائی نے تو ضمیر جگا دیا رافعہ صاحب کا۔ اب یہ باپ کو بتائیں گے کہ صحیح غلط کیا ہوتا ہے۔ میرے گھر میں رہ کر مجھے آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہو کہ ماں باپ کو اختیار ہوتا ہے، اور اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں یہ اختیار استعمال کر ہی لیتا۔ تم جیسے بیٹے سے کم از کم ایک اولاد کم ہوتی تو اچھا تھا۔ اور رافعہ میاں، یہ تھانے کچہریاں کوئی مرد کی عزت کم نہیں کرتی۔ تم جیسے زنانے ہی ڈرتے ہیں ان سے۔ رافعہ کچھ سیکنڈ باپ کو گھورتا رہا اور پھر جھٹکے سے اٹھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو مبارک ہو آپ کا گھر اور مردانگی، میری واقعی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ رافعہ دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا تیزی سے اوپر گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نیچے آیا تو ایک چھوٹا سا بیگ تھا اس کے ہاتھ میں۔ اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھے۔ دیکھ لیں، آپ کی دولت میں سے کچھ نہیں لے کے جا رہا، صرف میرے کاغذات اور کچھ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ رافعہ بیٹا، کیا پاگل پن ہے؟ باپ ہیں تمہارے، غصے میں کچھ بھلا برا کہہ دیا ہے تو چپ کر کے سن لو۔ تمہیں بھی پتہ ہے فکر کرتے ہیں تبھی ڈانٹتے ہیں۔ کبھی کوئی ماں یا باپ چاہے گا کہ اس کی اولاد کی معاشرے میں بے عزتی ہو؟ چلو رکھ کے آؤ یہ۔ ہاجرہ بیٹے کو جاتے دیکھ کر گھبرا گئیں۔ جانے دو ہاجرہ بیگم اسے، ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ آرام سے رہنے کی جگہ میسر ہے نا، تبھی دماغ آسمان پر ہے ان کے۔ پیدا کیا، اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، اب باپ سے لمبے ہو گئے ہیں تو ہمیں ہماری غلطیاں بتائیں گے۔ جس سے ایک بیوی نہ سنبھلی وہ اور کیا کرے گا؟ آئے گا روتا ہوا کچھ دن میں یہیں۔ رافعہ غصے میں تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ پیچھے ہاجرہ رافعہ رافعہ کہتی بھاگیں، مگر بوڑھی ٹانگ کے جوان قدموں کا مقابلہ کیا کرتی؟ ان کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے وہ کافی دور جا چکا تھا۔ چلو ختم تماشا، اپنے کمرے میں جاؤ سب۔ ابو ہاتھ جھاڑ کر کھڑے ہوئے، وہ کمرے کی طرف مڑے، پھر ایک دم مڑے۔ واحد، کل باسط کے سلسلے میں وکیل کے پاس جاؤ تو ایک آنکھ نامہ بنوا لینا، مجھے جلد سے جلد اس کا اشتہار دینا ہے۔ ابو، آپ آرام کر لیں، صبح دیکھ لیتے ہیں اس مسئلے کو۔ جو بات کہہ دی ہے سمجھ نہیں آتی؟ تم نہیں جاؤ گے تو میں خود چلا جاؤں گا۔ بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ مت سمجھو کہ تم لوگوں کے رحم و کرم پر ہوں۔ کسی نے اعتراض کیا تو اس کا بھی نام ساتھ لکھوا دوں گا اور بوریا بستر کے ساتھ روانہ کر دوں گا۔ وہ مڑ کر کمرے میں چلے گئے۔ امی منہ میں دوپٹہ ٹھونسے سسکیاں لے رہی تھیں۔ بسمہ اور سنیا انہیں چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ سنیا خود بھی روتی جا رہی تھی۔ سب اٹھ اٹھ کر کمروں میں جانے لگے۔ باسط اٹھنے لگا تو بسمہ سہارا دینے لگی۔ باسط نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور لڑکھڑاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ بسمہ خاموشی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اس نے بیچارگی سے اپنی طرف دیکھتی رافعہ بھابھی کو دیکھا۔ انہوں نے رکنے کا اشارہ کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ چند منٹوں کے بعد ہی وہ واپس آئیں تو ہاتھ میں دواؤں والا ڈبہ تھا۔ بسمہ، تم ایک پیالے میں پانی لے آؤ، میں اوپر جا رہی ہوں۔
بسمہ اتنی تیزی سے پیالے میں پانی لے کر پلٹی کہ رافیہ بھابی پوری سیڑھیاں بھی نہیں چڑھ پائی تھیں کہ وہ بھی پیچھے پہنچ گئی۔ وہ دونوں تقریباً ساتھ ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئیں۔ باسط سیدھا لیٹا ہوا تھا اور ایک بازو آنکھوں پہ رکھا ہوا تھا۔ باسط، باسط، اٹھو، شاباش، دوا لگواؤ۔ رافیہ بھابی نے باسط کو آواز دی۔ باسط نے بازو ہٹایا، بسمہ پر نظر پڑتے ہی دوبارہ رکھ لیا۔ بھابی، اس کو کہیں میرے سامنے سے دفع ہو جائے، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ حد ہوتی ہے بچپنے کی باسط، اس کو صفائی کا موقع دیے بغیر ہی اس پر ناراض ہو رہے ہو۔ خود تم نے کیا کیا، اس پہ کچھ دھیان ہے کہ نہیں؟ ساتھ ہی رافیہ بھابی نے اسے بازو سے پکڑ کر بٹھا دیا اور تھوڑا ڈیٹول روئی پر لگا کر زخم صاف کرنے لگیں۔ بھابی، آپ عورتوں کو بس اپنا آپ ہی مظلوم نظر آتا ہے۔ آہستہ کریں، درد ہو رہا ہے۔ اس نے ایک دم چہرہ پیچھے کیا، کچھ سیکنڈ کو رکا، جیسے درد پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ جو کچھ ہوا اس میں نازیہ بھی شامل تھی، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اسی کی غلطی زیادہ ہے۔ اس کے کپڑے دیکھتی تھی نا آپ، چھوٹا سا رومال سر پر باندھ لینے سے پردہ نہیں ہو جاتا۔ اب ایسے کپڑوں میں جوان عورت سامنے ہو تو مرد بہک ہی جاتا ہے۔ یہ طویلیں تم ہمیں دے سکتے ہو، عدالت میں نہیں۔ اب پیناڈول کھاؤ اور سو جاؤ۔ بسمہ خیال رکھنے والی لڑکی ہے، اب اپنی زندگی بہتر بنانے کی طرف توجہ دو۔ جو بگڑ گیا اسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، مگر آگے کی زندگی ٹھیک کی جا سکتی ہے۔ بھابی، آپ کو پتہ ہے میں تو داغ والا سیب نہیں کھاتا۔ ایسی عورت کو بیوی بنا کے کیسے رکھ سکتا ہوں جس کے دوسرے مردوں سے تعلق رہے ہوں، بلکہ شاید اب بھی ہوں۔ واہ باسط صاحب، آپ کے معیار اچھے ہیں۔ آپ پہ زنا بالجبر کا الزام ہو تو بھی آپ پاکیزہ، اور میرے لیے ایک میسج بھی آ جائے تو میں داغدار۔ بسمہ، تھوڑی دیر چپ رہو، رافیہ بھابی نے اسے ٹوکا۔ دیکھو باسط، ابھی تم پہ جو کیس ہے وہ مسئلہ زیادہ اہم ہے، اس پہ توجہ دو۔ یہ میسج والا مسئلہ بعد میں بھی نپٹایا جا سکتا ہے۔ آپ کے لیے ہوگا چھوٹا مسئلہ، میرے لیے نہیں ہے۔ مجھے گھن آ رہی ہے یہ سوچ سوچ کر کہ میں اتنے دن ایسی عورت کے ساتھ سویا ہوں جس کے کسی سے تعلقات رہ چکے ہیں۔ مجھے زیادہ گھن نہیں آنی چاہیے۔ میں نے آپ کو غیر عورتوں کو گھورتے ہوئے دیکھا، ان پر فحش کمنٹس کرتے سنا، اپنی آنکھوں سے آپ کی اور نازیہ بھابی کی بے تکلفی دیکھی، اور آپ تو اب الزام بھی مان رہے ہیں۔ بسمہ چپ نہیں رہ پائی۔ دیکھیں ذرا، آپ مجھے سمجھا رہی ہیں، اس کی زبان نہیں دیکھ رہی۔ شوہر ہوں اس کا، عزت کا محافظ ہوں، میری جان کی فکر کرنے کی بجائے مجھے تانے دے رہی ہے۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا، آگے بڑھ کر بسمہ کے بال پکڑ لیے۔ تو اگر یہ سمجھ رہی ہے نا کہ تیرا کوئی یار ہے اور اس کی شے پر تو مجھے دبا لے گی، تو بھول ہے تیری۔ زندہ گاڑ دوں گا یہیں گھر کے صحن میں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بسمہ بیگم گئی کہاں۔ اتنی زور سے بال پکڑنے پر بسمہ کی چیخ نکل گئی۔ باسط، بالکل ہی ہوش کھو بیٹھے ہو کیا؟ چھوڑو اسے، اور تم بھی خاموش رہو۔ شوہر کی حالت دیکھو، مرہم پٹی کرو اس کی، اس مسئلے سے جان چھوٹے پھر لڑتے رہنا آپس میں۔ رافیہ بھابی نے دونوں کو سمجھا بجھا کر باسط کے زخم کے ارد گرد سے مٹی وغیرہ صاف کر کے دوا لگائی اور خود ہی دوا کھلا کر نیچے گئیں۔ ان کے جاتے ہی باسط نے بسمہ کا تکیہ نیچے پھینکا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ باسط کا رویہ اگلے دن بھی اکھڑا اکھڑا ہی رہا۔ خود بسمہ کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک ایسے مرد کی جی حضوری کیوں کر رہی ہے جو ایک عورت کی عزت لوٹ چکا ہے۔ پھر خیال آتا کہ شاید نازیہ بھابی بھی تو شامل تھیں، ان کی بھی غلطی ہوگی۔ ان کے اور باسط کے تعلق سے کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ ان پر کوئی زبردستی ہوئی ہے، اور وہ اگر باسط کے ساتھ نہ رہتی تو کہاں جاتی؟ اسے پتا تھا کہ اس کے میکے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، مگر شاید آگے اس کی زندگی میں کچھ اور لکھا تھا۔ چند دن ہی گزرے ہوں گے، ایک دن باسط نے خود اسے مخاطب کیا۔ اسے حیرت تو ہوئی، مگر شکر بھی کیا کہ باسط نے شاید اپنی ناراضگی ختم کر دی ہے، کیونکہ لہجہ بھی نرم ہی تھا۔ بسمہ، تم سے بات کرنی ہے، تمہاری مدد چاہیے۔ جی باسط، میری کوشش ہوگی کہ میں جس حد تک آپ کی مدد کر سکوں ضرور کروں۔ صرف کوشش نہیں، ضرور کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ جی آپ بتائیں تو۔ دیکھو تمہیں پتہ ہے میری تنخواہ بس مناسب ہے، گھر وغیرہ کا خرچہ کرنے کے بعد بچت نہیں ہوتی۔ جب سے کیس شروع ہوا ہے میرا بہت خرچہ ہو گیا ہے، پولیس والوں کو اتنے پیسے دینے پڑے، وکیل کو دیے، آنے جانے میں بھی خرچہ، اب مزید پیسوں کی ضرورت ہے۔ باسط،
मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी? मैं तो कोई जॉब भी नहीं करती, ना मुझे कोई जेब खर्च देते हैं आप जो जमा हो। इस वक्त ताने देने की ज़रूरत नहीं। ताना नहीं दे रही, सिर्फ बता रही हूँ। मैंने कब कहा कि तुम्हारे पास पैसे होंगे? मैं तो कह रहा हूँ अपने अब्बू और बड़े भैया से बात करके देखो, इनको राज़ी करो कि वो कुछ पैसे दे दें। बासत मैं इनसे पैसे नहीं मांगती, मुझे आदत ही नहीं। शौहर मर रहा है, तुम्हें आदत और इज्जत की पड़ी है? या तो कह दो कि तुम चाह ये रही हो कि मैं जेल जाऊं और तुम अपने आशिक के साथ गुल छड़े उड़ाओ। बासत ऐसी बात नहीं है। अब बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। अच्छा, कितने पैसों का बंदोबस्त करना है? फिलहाल 1 लाख तो हों, बाकी देखते हैं कब कितने की ज़रूरत पड़े। 1 लाख? इतने सारे पैसे क्यों? तुम्हारे बाप से पैसे मंगाकर मिलने लगाऊंगा अपनी। अहमक औरत, अंदाज़ा भी है अभी तक कितना खर्चा हो गया है। पहली दफ़ाई ज़मानत में 80,000 से ज़्यादा खर्चा हो गया था। अब तक मिला जुलाकर 1.5 लाख खर्च हो चुका है। बसत आपकी बात ठीक है, मगर इतने पैसे वो दे कैसे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? अच्छा खाते कमाते हैं, अब तो गाड़ी भी ले ली है तुम्हारे भाई ने। शादीशुदा है नहीं कि बीवी बच्चों का खर्चा होगा। बहनों को नहीं देगा तो क्या करेगा इतने पैसों का? बाप भी कमा ही रहा है। तुम्हारा बाप रिटायर्ड होता तो चलो कहते कि पैसे की तंगी है। वो तो है, मगर इनके अपने खर्चे भी तो हैं। भैया ऊपर अपने लिए पोर्शन बनवा रहे हैं, इसमें भी इनका खर्चा हो रहा है। सीधा सीधा कहो कि तुम पैसे लेना ही नहीं चाहती। बहन के लिए पोर्शन लेट करवा लेंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। बहन भी जिम्मेदारी होती है। मगर बासत, बस बहस मत करो। सामान समेटो, अपने अब्बा के घर जाओ और इस घर में कदम अब तभी रखना जब पैसों का बंदोबस्त हो जाए। बासत ने ज़बरदस्ती इसका सामान पैक करवाया और ख़ुद ही ससुराल फ़ोन कर दिया कि असद को भेज दें। बिस्मा आप लोगों से मिलने के लिए बेचैन हो रही है। बिस्मा मैके आ तो गई, मगर इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि पैसे कैसे मांगे, वो भी 1 लाख एक साथ। इसकी ज़ात पर घर वालों ने एक साथ कभी 5,000 खर्च नहीं किए सवाए शादी के, तो 1 लाख कहाँ से देते? 2-3 दिन तो ऐसे ही गुजर गए। दादी और अम्मी दोनों इसके इस तरह आने पर मशकूक हो गईं, क्योंकि वह इतने दिन रुकने आई ही नहीं कभी। दादी कई दफ़ा खैरियत पूछतीं, बासत का हाल पूछतीं। इनको अभी तक मुकदमे वाली बात का पता नहीं चला था। बस ये पता चला था कि नाजिया लड़कर अपने घर चली गई है, तो इसके लिए दादी और अम्मी का ख्याल था कि इस जैसी औरत तो इतने अरसे बस गई, वही हैरत है। बासत का रोज़ फ़ोन आता था और बातों बातों में रोज़ ही धमकी भी मिलती थी। एक दिन दादी ने इसे घेर ही लिया। शायद अम्मी और दादी का पहले ही इस हवाले से कोई फ़ैसला हो गया था, क्योंकि अम्मी भी सब काम वाम छोड़कर पास आकर बैठ गईं। बासत मियाँ से बात हुई, कब लेने आ रहे हैं तुम्हें? कोई मसला तो नहीं? दादी, अभी तो मेरा कुछ दिन रहने का इरादा है, वैसे सब ठीक है। देखो बीबी, देखने में सब ठीक लग रहा है, मगर जैसे तुम आकर रह रही हो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। हमारा भी कुछ तजर्बा है। दादी, अगर मैं आती नहीं तो क्या मुझे अपने घर आकर रहने का हक नहीं? आओ, ज़रूर आओ, जितने दिन रहना है रहो, मगर बेटा बात यही है कि तुम रह सकती हो मगर रहती नहीं हो। तो अब ये चुपचाप इतने दिन का रहना खटक रहा है। कोई झगड़ा हुआ है बासत से? बिस्मा का सर झुक गया। नफ़ी में सर हिलाया, ना चाहते हुए भी इसकी आंखों में आंसू आ गए। दादी, बासत को पैसों की ज़रूरत है। आय हाय, क्यों? नाजिया भाभी ने केस कर दिया है राफिया भाई और बासत पर। हैं? नाजिया ने क्यों? मुझे पहले ही अंदाज़ा था, वो है ही ओछी किस्म की औरत, इससे कोई बईद नहीं। वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि बासत ने। बिस्मा कहकर खामोश हो गई। शायद इतनी शर्मिंदगी बासत को इज्जत लूट कर ना हुई होगी जितनी बिस्मा को ये बताते हुए हो रही थी कि इसका शौहर एक औरत की इज्जत लूट चुका है। क्या बासत ने? इस बार अम्मी बोलीं। इनका कहना है कि बासत ने इनका रेप किया है और इसमें राफिया भाई की मर्जी शामिल थी। बिस्मा का दिल चाह रहा था कि ये बताने की बजाय ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। हाय मेरे अल्लाह! दादी ने एक हाथ सीने पर रख लिया। देखा कैसी झूठी औरत है, कैसा घिनौना इल्ज़ाम लगाया है अपने देवर और शौहर पर। भला शौहर भी अपनी मर्जी से ये करवाएगा? इससे ही पता चल रहा है कि ये औरत कितनी झूठी है। बिस्मा ने दादी की राय पर कुछ कहने की बजाय मकसद की बात की। दादी, अब मसला ये है कि थाने कचहरी में इनका बहुत खर्चा हो रहा है और आपको अंदाज़ा तो होगा कि इनकी तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं है।
میں نے ان سے کہا کہ میں ابو سے بات کر کے دیکھتی ہوں، شاید کوئی بندوبست ہو سکے۔ وہ تو ناراض ہو رہے تھے کہ کسی سے بھی کوئی مدد لینے کی ضرورت نہیں۔ آئے ہائے، اچھا کیا تم نے بتا کے، وہ بھی ہمارا بیٹا ہے، جتنا ہو سکے گا ہم کریں گے۔ دادی نے فوراً حامی بھر لی۔ کتنا چاہیے تقریباً؟ امی نے پوچھا۔ امی، تقریباً لاکھ کے قریب خرچہ ہے، آپ دیکھیں ابو سے بات کر کے کتنا ارینج ہو سکے گا۔ یہ تو کافی بڑی رقم ہے بسمہ، آسانی سے تو نہیں ہو پائے گا انتظام۔ امی، آپ بات تو کریں، دیکھیں پھر بھیا اور ابو کیا کہتے ہیں۔ اپنے بھیا کو تو تم چھوڑ ہی دو کہ وہ کوئی پیسہ دے گا، تمہیں پتہ نہیں ہے کیا؟ دیتا ویتا کچھ نہیں، بس شور زیادہ مچاتا ہے۔ بسمہ نے سر ہلا دیا۔ شام میں ابو آئے تو امی نے فوراً یہی بات نکال لی۔ شاید انہیں موقع کی نزاکت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ابو نے سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ یعنی مجھے جو اڑتی اڑتی افواہیں پتہ چل رہی تھیں وہ ٹھیک ہی تھیں کہ باسط صاحب کیا کارنامہ کر چکے ہیں۔ اب آپ یہ چھوڑیں کہ اس نے کیا کیا ہے، ابھی تو بیٹی کے گھر بچانے کا مسئلہ ہے۔ جب ایسی حرکت کی تھی تبھی برخودار کو سوچنا چاہیے تھا کہ مسئلہ گلے پڑا تو کیا کریں گے۔ اف ہو مشتاق صاحب، بلا وجہ بحث کر رہے ہیں۔ ابھی تو یہ بھی پکا نہیں کہ اس بیچارے نے یہ کیا بھی ہے یا نہیں۔ نازیہ کوئی سیدھی سادھی عورت تو نہیں کہ اس سے کسی نے ایسے ہی استعمال کر لیا ہو۔ مجھے تو جھوٹا لگ رہا ہے الزام۔ اب آپ یہ بتائیں کہ بیٹی کی مدد کیسے کریں گے؟ مسئلہ تو سنجیدہ ہے، مگر اتنے پیسے ایک ساتھ نہیں نکالے جا سکتے۔ ایک دفعہ اسے دے دیے تو اس کا بھی منہ کھل جائے گا اور باقی دمادوں کو بھی شے دینے والی بات ہوگی۔ مشتاق صاحب، بیٹی کے گھر کا سوال ہے۔ کہنے کو اس نے کہہ دیا کہ وہ خود آئی ہے، مگر میں ماں ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں اسے، وہ خود سے اتنا بڑا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ باقی دونوں کی طرح نہیں ہے یہ۔ وہ اگر ایسا کوئی تقاضا کرتی تو میں آپ کی ہی حمایت کرتی۔ یار تم سمجھا کرو، میری ریٹائرمنٹ قریب ہے، تمہارے بڑے سپوت سے تو مجھے کوئی امید نہیں کہ وہ بڑھاپے میں ہم پر کچھ خرچ کرے گا۔ یہ جو میں نے جمع کیا ہے یہی سہارا ہوگا بس۔ یہ بھی اولاد پر لٹا دوں تو ہم تو بھیک مانگتے نظر آئیں گے بعد میں۔ توبہ ہے، اتنی بری بھی نہیں ہماری اولاد، اور لاکھ روپے نہ بھی صحیح، کچھ بندوبست تو کرنا پڑے گا نا۔ بیٹی نے پہلی بار کچھ مانگا ہے، خالی ہاتھ تو واپس نہیں بھیجیں گے اسے۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، شاید 20-25 ہزار کا بندوبست کر سکوں، اس سے زیادہ کی امید نہ رکھنا۔ مگر یہ تو بہت کم ہے۔ بس یہی ہے جو بھی ہے، آگے تمہاری مرضی۔ امی نے بسمہ کو بتایا تو اس کا دل ڈوب گیا۔ رات میں دوبارہ باسط کا فون آیا۔ باسط سن کے شدید ناراض ہو گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ کوشش کرو کہ تمہارے کنجوس ابا 20 سے کم از کم 50 ہزار پر تو آ جائیں۔ اگلے دن دوبارہ یہی بحث ہوئی۔ ابو آخر کار 30 ہزار تک مان گئے۔ امی نے اسے 10 ہزار اپنے پاس سے دے کر 40 ہزار پورے کر دیے۔ جب وہ اسد کے ساتھ سسرال کے لیے نکلی تو شام ڈھلنے لگی تھی۔ موسم بھی ٹھیک نہیں تھا، بادل کافی گہرے تھے اور بہت زیادہ گھٹن تھی، جیسے بس کچھ ہی دیر میں بارش ہونے والی ہو۔ ابو نے نکلتے نکلتے اسے جتا دیا تھا کہ یہ پہلی اور آخری بار ہے، اس کے بعد اس کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس کی زندگی ہے، اسے اپنے مسائل خود دیکھنے ہوں گے۔ ان کی ذمہ داری شادی کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ بھیا ساتھ کھڑے ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ اس کا دل کسی انجانے حدشے کی بنا پر بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عجیب سی متلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سسرال جانے کی بجائے کہیں اور بھاگ جائے۔ اسے پتا تھا کہ باسط کا رد عمل بہت شدید ہوگا۔ وہ جب تک سسرال والے گھر پہنچی اندھیرا تقریباً ہو چکا تھا۔ اسد اسے دروازے پر چھوڑ کر واپس مڑ گیا۔ دروازہ بچاتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہلکی ہلکی سی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ بوندیں کم تھیں مگر بہت موٹی موٹی تھیں، ساتھ ہی بادلوں میں گڑگڑاہٹ شروع ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر دروازہ پیٹ دیا۔ دروازہ کھولا تو سنیا سامنے تھی۔ اف بھابی، آپ نے ڈرا دیا، اتنی بری طرح دروازہ بجاتے ہیں کیا؟ جلدی اندر آ جائیں، بارش تیز ہونے والی ہے۔ وہ بھی فوراً اندر آ گئی۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ نے اسے بہت ڈرا دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کانپ رہی تھی۔ وہ ہال تک پہنچی تو باسط نیچے ہی آ رہا تھا۔ باہر بارش تیز ہو گئی تھی۔ گڑگڑاہٹ کا شور اتنا تھا کہ عام بات بھی چیخ کر کرنی پڑ رہی تھی۔ واہ بھائی، میری بیگم میدان فتح کر کے آ گئی۔ سنیا انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ واحد بھائی کے کمرے پر تالا لگا ہوا تھا، یعنی وہ سبھی کہیں گئے ہوئے تھے۔ ہاں دو بھائی،
کتنی دولت لٹائی ہے سسر صاحب نے اپنی چہیتی بیٹی پہ۔ بسما نے کانپتے ہاتھوں سے 40,000 کی گڈی پرس میں سے نکال کر باسط کے ہاتھ میں دی اور اوپر جانے لگی۔ محترمہ گننے تو دیں کہ کتنے پیسے ہیں تاکہ آپ کو گھر میں رہنے کی پرمیشن دی جائے۔ باسط نے بازو سے پکڑ کر روکا۔ کم ہوئے تو آپ دوبارہ جائیں گی میدان سر کرنے؟ اتنی بارش میں؟ باسط کوئی سواری بھی نہیں ملے گی اب، اسد بھی چلا گیا۔ باسط کی پیشانی پر بل آ گئے۔ یعنی پیسے کم ہیں۔ اس نے بڑھ کر تھپڑ مارا۔ بسما کے منہ پر تھپڑ اتنی زوردار لگا تھا کہ وہ لڑکھڑا گئی۔ بھیک لینے بھیجا تھا تیرے باپ سے جو چند ٹکے لے کر واپس آ گئی ہے۔ اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ نکل ابھی گھر سے، جا واپس پورے پیسے لائے گی تو ہی گھر میں گھسنے دوں گا۔ وہ اسے گھسیٹ کر باہر لے جانے لگا۔ باسط پلیز ایسا مت کریں۔ باسط مجھے بارش سے ڈر لگتا ہے۔ سنیا امی انہیں روکیں۔ باسط پلیز آپ جو کہیں گے میں ویسا کروں گی۔ مجھے گھر سے مت نکالیں، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی مگر بادلوں اور بارش کے شور میں اس کی آواز دب گئی۔ وہ رستے میں آتی ہر چیز پکڑ کر خود کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باسط نے اسے باہر دھکیل کے دروازہ بند کر دیا۔ وہ جھٹکے سے نیچے گری، پھر اٹھ کر اندر آنے کی کوشش کی مگر تب تک باسط دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازہ بجانے لگی، چیخ چیخ کر کبھی باسط کو کبھی باقی گھر والوں کو آواز دے رہی تھی۔ اتنے میں لائٹ چلی گئی۔ پوری گلی میں ایک دم گھپ اندھیرا ہو گیا۔ وہ سہم کر دروازے کے کونے میں دبک گئی۔ بہت دیر وہیں بیٹھی سے سکتی رہی۔ آہستہ آہستہ اس کے حواس ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ وہ بھول گئی کہ وہ یہاں کیوں بیٹھی ہے۔ بس ہر دفعہ بادلوں کی گڑگڑاہٹ اسے زیادہ دہشت زدہ کر دیتی تھی۔ بادل ایک دم بہت زور سے گرجے اور وہ اندھیری گلی میں کچھ سوچے سمجھے بغیر بھاگنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں بھاگ رہی ہے۔ ایک دم کسی نے پکڑ لیا۔ او لڑکی، کہاں بھاگ رہی ہے؟ پاگل ہے کیا؟ اتنی بارش اور اندھیرے میں باہر گھوم رہی ہے۔ بسما نے خالی خالی نظروں سے اس شخص کو دیکھا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آیا کہ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ پھر اسے نہیں پتا کب وہ اسے وومن پولیس اسٹیشن لے کر گیا۔ وہاں کیا کارروائی ہوئی؟ وہ گمسم سی تھی، مستقل۔ اس رات اسے وہیں رکھا گیا۔ اگلے دن 10-11 بجے ہی 2 لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ اسے عدالت لے جایا گیا۔ جج اور وکیل اسے پوچھتے رہے مگر وہ خالی خالی آنکھوں سے سب کو دیکھتی رہی۔ آخر کار جج نے اپنا فیصلہ سنا کر معاملہ برخواست کر دیا۔ اسے پولیس کی گاڑی میں بٹھایا گیا۔ کچھ دیر گاڑی چلتی رہی اور ایک بڑی سی عمارت کے سامنے جا رکی۔ اس کا بڑا سا گیٹ تھا۔ گیٹ کے پاس ایک پولیس والا کھڑا تھا۔ گیٹ کے اوپر موٹے موٹے حروف میں لکھا تھا، دارالامان۔